على رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى في مقام آخر وإن تشكروا يرضوا لكم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، شکر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں شکر کا معنی آنا چاہیے۔ شکر نام ہے اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا زبان کے ساتھ تذکرہ کرنا، دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو بٹھانا، اور جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جسمانی نعمتیں عطا کی ہیں، مالی نعمتیں عطا کی ہیں، بدنی جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا کرم ہے نا، اگر ہم اس کو گننے بیٹھ جائیں اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا شروع کر دو نہیں گن سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو شکر کا بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہیں بڑا گلہ تھا کہ میرے پاس اچھی جوتیاں نہیں ہیں، تو نماز پڑھنے گئے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک آدمی مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ وہیں پہ انہیں خیال آیا یا اللہ، میں تو گلہ کر رہا تھا میرے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں چپل نہیں ہے، یہ تو ایسے انسان بھی اس دنیا میں بس رہے ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ اس رب نے ہمیں سلامت پاؤں عطا کیے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھیں، بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے نا، تمہارے اندر شکر کا ملکہ پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔